درود پڑھ لے مل کے بابا سے بلند جی صلی اللہ پڑھ لو صلوات مل کے بابا سے بلند سارے جان صلی اللہ جی ٹھیک ہے جی علی رضا کر بلائی ہاں جی میرے بعد انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے درود مل کے بابا سے بلند جشن والی پڑھیں گے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس الجوار لا کنس صلوات بابا سے بلند میرا آج کا موضوع اس بادشاہ کے نام سے ہے جس بادشاہ کی وجہ سے چاند میں روشنی قائم ہے جشن ہے مجلس تو نہیں میرا موضوع ہاں جی علی رضا کربلائی صاحب ممبر پہ آ جائیں گے میرا موضوع اس امام سے ہے جس امام کی وجہ سے زمین اپنا رزق اگلتی ہے جو سننے آئے نا جو علم تشنا ہے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھیے ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا پہلی آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے قرآن ابھی یہ ممبر پہ میرے سامنے ہے آیت بھی بالکل میرے سامنے ہے میرا موضوع اس بادشاہ کے نام سے ہے جس بادشاہ کی وجہ سے یہ پورا جہان قائم ہے جسے قائم کہتے ہیں آئے جوان ہاتھ چالے نا بھائی تو انل چکے تو کیوں نہیں مل کے آئے داری میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی شیخ صاحب سورہ تکویر کی آیت نمبر 10 اللہ کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس شیعہ بندہ ہو میں ترجمہ کروں گا وہ بندہ چپ رہ ہی نہیں سکتا اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو چلتے چلتے جلوہ دکھا کے پھر غائب ہو جائے آئے ہاتھ چالے نا بھائی ان ہاتھوں کو سلام ہے زندگی تمہاری کیا کہنے قرآن کی آیت پڑھی اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس ستارے کی پہنچ گئے ہو سارے پہنچ گئے ہو پھر سنو اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو جلوہ دکھا کے پھر غائب ہو جائے پوری کائنات پہ چیلنج ہے سائنسدانوں کو عدل ترابی کا کوئی ایسا ستارہ دکھاؤ آپ نے سنا ہوگا ستارہ ٹوٹ سکتا ہے ستارہ غائب نہیں ہوا آج تک زبان سے بولو بھائی ہاں ہاں رات کو بھی ستارے ہوتے ہیں دن کو بھی ستارے ہوتے ہیں اور آفتاب کی روشنی کی وجہ سے ستارے معدوم ہو جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں مگر ہوتے ہیں ستارے آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں ایک لمحے کے لیے غائب نہیں ہوتے کیونکہ ستارہ ٹوٹ سکتا ہے چھپا جا نہیں سکتا اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو چلتے چلتے جلوہ دکھا کے غائب ہو جائے جب میں نے تفسیر اہل بیت میں پڑھا ساتواں امام فرماتے ہیں اللہ یہ اس ستارے کی بات نہیں کر رہا اللہ فرما رہے فلا اقسم بالقائم مجھے قائم کی قسم جو جلوہ دکھا کے پھر غائب ہو گیا ان ہاتھوں کو سلام ہے زندگی تمہاری کیا کہنا جی بات سمجھ آ رہی ہے جی قائم جو جلوہ دکھا کے پھر غائب ہو جائے ذرا جاگنا آپ روز سلام پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں السلام علیکہ یا حجت اللہ اے اللہ کی حجت تجھ پہ میرا سلام امام کون ہے بولو اللہ کی بولو حجت سب کا ایمان ہے نا بادشاہ حجت ہے نا جی میں مثال دیتا ہوں باپ اپنے بیٹی سے کہے کہ بیٹا میں جا رہا ہوں انگلینڈ باپ چلا گیا 5 سال گزر گئے 10 سال گزر گئے باپ نہیں آیا بیٹے کے سامنے بیٹے کو پتا ہے باپ انگلینڈ میں ہے اب 10 سال بعد کوئی بندہ بوسکی کا سوٹ پہن کر پراڈو سے اترے وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے بولو کیوں کیونکہ اس کا باپ ہے اس کا باپ موجود ہے باپ کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ باپ نہیں بنا سکتا جب زمانے کی حجت غائب میں حجت موجود ہے پر ہم کسی ایرے وغیرہ کو حجت کس لیے مان لیں
بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اگلا سلام ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن. قائم پڑھ رہا ہوں میں، بادشاہ پڑھ رہا ہوں، سرکار مصطفیٰ بھی پچھلے سال پڑھے، اس سے پچھلے جناب امیر مختار بھی پڑھے، لیکن آج کے دن قائم پڑھنا چاہتا ہوں. السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک تجھ پہ میرا سلام. چالوے آیات ہیں. شریک کسے کہتے ہیں عامر بھائی؟ شریک اسے کہتے ہیں جو برابر ہو. سر اٹھاؤ، پتہ نہیں کس کے سینے دل میں یہ جملے اتر رہے ہیں اور کس کے سر سے گزر رہے ہیں. قرآن کے شریک، سرکار قائم ہے قرآن کے برابر. قرآن پڑھ، قرآن کہتا ہے کہ میرے مثل لا پوری کائنات میں. قرآن کہتا ہے کہ چلو مثل نہیں لا سکتا تو میرے جیسی 10 صورتیں لے کے آ. چاچی توجہ ہے جی؟ میرے بعد ذاکر آ کے قصیدہ سنان گے، توجہ میرے لیے کرو. قرآن کہتا ہے 10 صورتیں نہیں، چلو ایک صورت مجھ جیسی لا سکتے ہو؟ بولو. قرآن کہتا ہے چلو ایک صورت نہیں، میری مثل ایک آیت لے کر آ. نہیں لا سکتے. کیوں؟ قرآن کا پوری کائنات میں مثل کوئی نہیں، اور جب قرآن کا مثل کوئی نہیں، جیسے قرآن بے مثال ہے ویسے قائم بھی بے مثال ہے. مل کے قرآن بے مثل. کتنا منٹ رہ گیا جی؟ ہاں بس ٹھیک ہوگا جی. قرآن بے مثل. آگے چلیں، توجہ ہے. آگے ہم سلام پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا امام الانس والجان، اے کائنات کے امام، انس و جنوں کے امام، تجھ پہ میرا سلام. ایک بندے نے بادشاہ علی سے پوچھا آپ زمانے کے امام ہیں؟ بادشاہ فرماتے ہیں ہاں ہے. کہتا مولا زمانے میں جن بھی ہوتے ہیں. علی فرماتے ہیں تم نے جن کو دیکھا ہے؟ کہتا نہیں مولا. امام فرماتے ہیں جب تم نے جن کو دیکھا ہی نہیں پھر اس پہ حکومت کیسے کر سکو گے؟ ہائے 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 بھائی، کائنات میں جن بھی آتے ہیں. امام زمانہ ہے، کائنات کی حجت علیہ السلام. اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اور ستارے کی جو جلوہ دکھا کے غائب ہو گیا. سار اٹھاؤ. غائب کسے کہتے ہیں؟ میرے باپ تشریف فرمائیں قبلہ مولانا محمد شریف اصغر صاحب کی موجودگی میں. غائب کسے کہتے ہیں؟ غائب اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ آپ کے قریب ہو. ہائے 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 بھائی، نوجوان بولیں تھوڑا جا بھائی. جو بہت، کیسے مثال دیتا ہوں. یہ آنکھ آپ کے بہت زیادہ قریب ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے ہو؟ بولو. کیوں؟ یہ آپ کے بہت زیادہ قریب ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے. ظہور امام زمانہ اتنا ظہور ہو گیا ہے تجھ میں، سرکار تم کے اتنے قریب ہے جیسے آنکھ کی سفیدی ہے، دکھائی نہیں دے سکتے. غائب آیت میرے ذہن میں آگئی. اللہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب. اللہ کہتا ہے متقی کی پہلی نشانی یہی ہے کہ جو غائب پر ایمان رکھتا ہو. ہوئے ہوئے ہوئے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں یار، روایتوں تو نہیں نہ پڑھ رہا، ذرا سر اٹھا بھائی. اللہ کہتا ہے غائب پر ایمان رکھتا ہو، غائب جو بہت زیادہ آپ کے قریب ہو. میں مثال دیتا ہوں. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں. آئینے کے سامنے آپ نہیں ہوتے، آپ کا عکس ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آئینے کا سہارا لیں گے. آئینہ بتائے گا یہ تیرا سر ہے، یہ تیری پیشانی ہے، یہ تیری ناک ہے، یہ تیرے جام. بندہ شیعہ ہو نہ بولو اس بندے پہ دکھ ہوگا. اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے بندہ آئینے کا سہارا لیتا ہے، شیشے کا سہارا لیتا ہے، عکس کا سہارا لیتا ہے. ایسے ہی اللہ غائب ہے. اللہ جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ علی کو دیکھ لیتا ہے. علی اللہ کا عکس ہے. ایسا نہیں، ہاتھوں سے مل کے بولو حیدری. علی اللہ کا عکس ہے، آپ کے بہت زیادہ قریب ہیں. آخری جملہ سلام. غائب پر ایمان رکھنا متقی کی پہلی نشانی.
عالم تخیل میں نے آدم نبی سے سوال کیا، میں نے کہا تو اللہ کا نبی ہے، تجھے کس نے بنایا؟ آواز آئی اللہ نے بنایا۔ میں نے کہا اللہ ہے؟ فرمایا ہے۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا پھر دیکھا نہیں تو وہ ہے، دلیل کیا ہے؟ آدم نبی کی آواز اس نے مجھے بنائی ہے، اس کے ہونے کی دلیل ایسی ہے۔ سنیں مسلمانوں ذرا جاگنا۔ اس کے بعد میں نے نوح نبی سے سوال کیا، میں نے کہا اے نوح نبی، تمہاری جب کشتی طوفان میں پھنس گئی تھی تو پکارا تھا رب میری مدد کر، رب میری مدد کر، تو جس سے پکار رہا تھا وہ ہے؟ نوح کی آواز ہاں ہے۔ میں نے کہا تم نے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا پھر اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ نوح نبی کی آواز میری کشتی کو نجات دلائی، یہ اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد میں نے موسیٰ کلیم اللہ سے سوال کیا، میں نے کہا تو کلیم اللہ ہے، تو نے تو اللہ سے کلام کی ہے، تو نے جس سے کلام کی وہ ہے؟ فرمایا ہے۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا پھر اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا ہمیں زندہ رہنے کے لیے زندگی دیتا ہے، ہمیں کھانے کے لیے رزق دیتا ہے، یہ اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد میں نے ابراہیم خلیل اللہ سے سوال کیا، میں نے کہا لوگ تو تجھے اللہ کا دوست کہتے ہیں، تجھے جس کا دوست کہتے ہیں وہ ہے؟ فرمایا ہے۔ ابراہیم نبی کی آواز وہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا پھر اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ابراہیم نبی کی آواز آئی، میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا نبی ہوں، یہ اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد میں نے عیسیٰ روح اللہ سے سوال کیا، میں نے کہا لوگ تو تجھے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تجھے جس کا بیٹا کہتے ہیں وہ ہے؟ عیسیٰ نبی کی آواز ہاں ہے۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے؟ عیسیٰ کی آواز نہیں دیکھا۔ میں نے کہا پھر اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ عیسیٰ نبی کی آواز آئی، ہمیں کھانے کے لیے رزق دیتا ہے، ہمیں جینے کے لیے زندگی دیتا ہے، یہ بار سے برساتا ہے، یہ اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ اور شیعہ سنی مسلمانوں جاگو، شیعہ خوش نصیب ہے۔ مسجد کوفہ تھی، ممبر ابیس پر بیٹھ کر کائنات کا علی ابن ابی طالب خطبہ دے رہے تھے۔ علی فرماتے آ دنیا والو، آسمان کے سامنے کھڑے کرنے والا میں علی ہوں، زمین کے دریا بچھانے والا میں علی ہوں، اولاد دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، زندگی دینے والا میں علی، ہاتھ چالی پچھلا محلہ، زندگی دینے والا میں علی ہوں، ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی شکلیں بنانے والا میں علی ہوں، آدم سے حوا کو میں نے ملایا، نوح کی کشتی کو نجات میں نے دلائی، ابراہیم کو آگ سے میں نے بچایا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، وہ کہتا بھائی علی، اللہ والے دعوے سارے آپ کر رہے ہیں، وہ بھی رحمان آپ بھی رحمان، یا علی کیا اللہ ہے؟ علی فرماتے ہاں ہے۔ کہتا مولا وہ کیسا ہے؟ علی فرماتے ہیں میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں ایسا جیسا ہے۔ مل کے بولو حیدری۔